اور کون سی جگہ ہے پھر جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی فورم تلاش کریں اور وہاں جا کے ہمیں کوئی سکھائے؟ نمبر 1 اپنی پرائرٹیز نہیں سیٹ کی، لکھتے جائیے. ٹال مٹول اور سستی سے کام لیتے ہیں، پلاننگ کے بغیر بس صرف نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بس ہو جائے گا جو سامنے آئے گا. غفلت، سستی، بھول جانا. بعض اوقات آئیڈیاز تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہوتے کہ تنہا ہم ان پر خود سے ہی کچھ کر لیں، جب تک اس کے لیے ایک اجتماعی روح اور اسپرٹ اور دوسروں کی وتواصوا بالصبر نہ ہو. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے نقصان سے نکلنے کے طریقے بتائے نا، اس میں صرف عمل صالح تک بات نہیں روکی گئی، اس میں اجتماعیت کی اسپرٹ دی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بات کی گئی ہے. ہم خواتین کے ساتھ ایک بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موڈز بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں، ہمارے اوپر جذباتی کیفیات بہت شدت سے اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی کام شروع بھی کر لیتے ہیں تو اس میں استقامت برقرار نہیں رکھ پاتے، اعتماد کی کمی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم بس جب ایکسیلنس کے لیول پر پہنچیں گے تو تب کوئی کام کریں گے، اور ابھی خوفزدہ ہیں کہ شاید ہم اس لیول پہ نہیں کر پائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جلدی ڈسکریج ہو کر جو کام شروع کرتے ہیں، ہر کام کے شروع میں ٹیرنگ پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو ہم بہت سیریس لے لیتے ہیں اور مایوس جلد ہونے لگتے ہیں. جو بھی آئیڈیا آتا ہے بس اندھا دھند شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کی فیزیبلٹی بنائے. دیکھیں فرسٹ اسٹیپ تو آپ لوگوں کا ہو چکا کہ آپ نے علم کے رستے میں قدم رکھا، آپ کو پتا چل چکا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو اصل بات ہے ان ساری باتوں کا جو خلاصہ آپ کہہ لیں اور جس کا جواب سورۃ العصر کے اندر ہی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یہ جو تواسی کا عمل ہے یہ کون سا باب ہے؟ تفاعل. کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا خوبی ہے اس کی؟ مشترک کوشش. ہماری متفرق کوششیں تو ہیں لیکن مشترک کوشش، اجتماعی روح، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو روح ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر. یعنی ہم نے اتنا اپنے اپنے طور پر کتابوں سے بھی سیکھ لیا، اپنے اپنے طور پر استادوں سے بھی سیکھ لیا، لیکن اب اس پر عمل اکیلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکیلے دنیا میں آپ رہ کیسے سکتے ہیں؟ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے بیچ میں رہتے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی اجنبی ہوتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں مشورے کو نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں رکھا ہے؟ یعنی ایک کام سے بھی دوسرے کی طرف جاؤ گے تو بیچ میں مشورے کی ضرورت پڑے گی، اور 2 اسلام کی بنیادوں کے بیچ میں رکھا ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام. اکیلے آپ گاڑی کھینچ کیسے سکتے ہیں جب تک آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ذہن نہیں بنائے ہوئے؟ چلیے اس بات کو ایک اور دوسری طرح لیتے ہیں کہ ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے. صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا کرنا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ کیسے کرنا ہے. یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے. جب کیسے پہ بات آئے گی تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، چاہے باہر کا کسی کا پریشر ہے کہ کوئی کرنے نہیں دیتا، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم کیسے کریں. اگر پتا ہو کہ کسی کے دباؤ سے کیسے نکلنا ہے تو آپ نکل جائیں گے. اگر پتا ہو آپ کو کہ سستی سے کیسے نکلا جاتا ہے تو نکل جائیں گے. یعنی جب تک کیسے کا جواب نہیں آپ کو آتا، کیا کا تو پتا چل رہا ہے آپ کو بہت سارا، کیسے یہ نہیں پتا چلتا. اچھا، اس کے لیے ایک تو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ سارے کام وہ کیسے کرتے تھے، تو سنت کے صرف سرسری نہیں گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. اچھا، عموماً ہم سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، آپ نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ جنگ لڑی، وہ وہاں کامیابی حاصل کی، مکہ فتح کیا 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 کیا. ہمارا سارا علم کیا کے گرد گھومتا ہے. سنت اور سیرت کا بھی ہم جو بھی احادیث پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ کا اسوہ حسنہ پڑھتا ہے، اس میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اس پہ ہماری توجہ کم ہوتی ہے کہ کیسے کیا، طریقہ کار کیا تھا.